بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے حمد و ثنا کے جتنے بھی بابرکت کلمات ہیں لائق اور زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا. جن نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام ہے، جس سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابوں کا نزول فرمایا، جس کی آخری کڑی قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مختصر حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو بے شمار انگنت لا تعداد تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص تمام انبیاء کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین، آج کی اس بابرکت محفل میں جو موضوع ہے وہ وقت کا انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، جس پر آج گفتگو ہوگی. اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر چونکہ ہمارے لیے جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نعمت کیا ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت، صراط مستقیم، سیدھا راستہ. لیکن اس سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے
جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوں گے مختلف فتنے اٹھیں گے جو ہمیں اس راستے سے گمراہ کریں گے. چونکہ موضوع ہے ہمارا کہ موجودہ دور کے فتنے، منہج سلف اور موجودہ دور کے فتنے. اب آپ اس موضوع کو دو حصوں میں کر دیں، ایک تو منہج سلف اور ایک تو موجودہ دور کے فتنے. تو ہم شروعات کرتے ہیں فتنے سے. فتنہ کا معنی کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں، اسے ہمیں سمجھنا ہے. اگر ہم عام طور پر جب فتنے کی بات کرتے ہیں تو فتنہ یعنی خطرناک کوئی چیز، کوئی معاملہ فتنہ پھیل گیا، تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیزیں جو ظاہر ہو جائے. فتنہ ایک معنی میں آزمائش کو بھی کہا جاتا ہے، امتحان. اور اسی معنی میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ کہا، مال کو فتنہ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب فتنے کی اقسام ہیں، اور عام طور پر جب فتنے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں. یعنی فتنہ جو ہے اس سے مراد اولاد کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے. اسی طرح عورت بھی فتنے سے تعبیر کیا گیا حدیث میں. اسی طرح جو ہے دنیا کو بھی فتنہ کہا گیا، دنیا کا فتنہ، مال دولت کا فتنہ، شہرت کا فتنہ، مختلف قسم کے فتنے ہیں. لیکن سب سے بڑا فتنہ، عظیم فتنہ جس سے ہمیں بچنے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہے، اور جب قیامت قریب ہوگی اور جیسے جیسے قیامت کے ہم قریب ہوں گے فتنے بڑھتے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی. ان فتنے میں سب سے خطرناک، دیکھیے دوسرے جو فتنے ہیں اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال اس سے متاثر ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، لیکن جس کا اثر ہمارے عقیدے پر ہو، ہمارے ایمان پر ہو، ہمارے دین پر ہو، یہ سب سے خطرناک فتنہ ہوتا ہے. تو اس لیے ترتیب سے ہم آگے بھی جائیں گے اور سارے فتنوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے بڑا فتنہ وہ ہے بے دینی کا فتنہ. انسان دین سے دور ہو جائے، مقصد حیات سے دور ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم کیوں پیدا کیے گئے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیعبدون کا معنی ایک لیوحدون، تاکہ وہ صرف میری عبادت کرے، توحید. تو عبادت میں بھی آپ سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے توحید عبادت، توحید عبودیت، توحید الوہیت. توحید کی 3 قسمیں ہیں، لیکن توحید الوہیت جو ہے عبادت، کیونکہ دوسری جو قسمیں ہیں اس میں تو مشرکین مانتے تھے، اس کو میں اقرار کرتے تھے کہ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کون دنیا کو بنانے والا ہے تو کہتے تھے اللہ ہے. رزق دینے والا کون ہے، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے، تو سب میں کیا کہتے تھے، اللہ ہے. لیکن جب بات عبادت کی آتی تھی تو گمراہی وہاں سے شروع ہوتی تھی. عبادت کہ وہ عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں اللہ کی تو عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن فلاں ہے اس کا بھی حصہ ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. ہمارا فلاں بڑا بزرگ ہے، فلاں جس کو بت کو جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے، اس کا بھی حصہ ہے، فلاں کا بھی حصہ ہے. اور اس طریقے سے وہ ایک حصہ، یہاں تک کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے تو وہاں پر بھی وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن، یعنی وہاں پر بھی وہ فرق کرتے تھے کہ اللہ ہی ہے، یعنی میں حاضر ہوں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ نہیں کہتے تھے سوائے اس معبود کے جس کو اللہ نے بنایا. تو گویا کہ وہ شرک کرتے تھے اور اس میں بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے. قرآن نے ذکر کیا کہ وہ وہاں پر دلیل، اب یہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے، یعنی وسیلے کی وہ لوگ دلیل پکڑتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں. تو عبادت غیر اللہ کی، اللہ کے ساتھ اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو سب سے بڑا فتنہ وہی ہے، شرک سب سے بڑا فتنہ ہے. اور قرآن نے بھی کہا گیا والفتنۃ اشد من القتل،
قتل اور خونریزی سے. ہم عام طور پر فتنے کی جب بات کرتے ہیں تو قتل، خونریزی، فتنہ اور فساد، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ فتنہ ہے، فساد ہے. یہ تو فتنہ ہے، اس کو بھی حدیث میں فتنہ کہا گیا. لیکن اس سے بھی بڑا فتنہ، قتل سے بھی بڑا فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے. کہ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، شرک کرنے لگ جائے. جتنے بھی انبیاء آئے وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے اور شرک سے بچانے والے، شرک سے روکنے والے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا سب کا مقصد ایک ہی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچے. اور طاغوت کا مطلب اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ سب طاغوت ہے. اچھا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں قیامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. مسئلہ یہی ہے کہ فتنہ جب آتا ہے تو ہم اسے پہچان نہیں پاتے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اکثر لوگ جو علماء ہیں، جو علم والے ہیں، کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، وہ فتنے کے آنے سے پہلے، حسن بصری رحمہ اللہ کا قول اس سلسلے میں کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو آنے سے پہلے علماء اسے بھانپ لیتے ہیں، اس کی خطرناکی کو پہلے ہی سے ہی بھانپ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اور اس فتنے سے خود بھی دور ہوتے ہیں اور لوگوں کو بچاتے ہیں، روکتے ہیں. لیکن جو عوام ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو جاہل ہوتے ہیں، وہ فتنے کے آنے کے بعد اسے سمجھ پاتے ہیں، اور جبکہ اس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور تب افسوس کرتے ہیں کہ یار کاش کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے فتنے کو پرکھنا اور فتنے کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب فتنہ آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں خاص لوگ نہیں آتے، عام لوگ سب آ جاتے ہیں. برے لوگوں کے اوپر تو آتا ہی آتا ہے، لیکن اچھے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. قرآن میں سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس فتنے سے کہ جب وہ آئے گا تو صرف ظالم لوگوں کے لیے، خاص ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگا. اور جان لو عَلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو فتنہ جو حدیث میں نے پیش کی اس میں مثال بیان کی، اور الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ مثالیں ہیں. جو حدیث میں نے پیش کی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے حدیث میں تاریک رات سے تشبیہ دی گئی کہ نیک اعمال کر لو. مطلب کیا ہے کہ جب فتنہ رونما ہو جائے گا تو انسان کو فکر اسی کی رہے گی، ارے اب کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. لوگ ایک دوسرے کی چیمے گوئیاں میں رہیں گے، باتوں میں رہیں گے. تو جو وقت عبادت کا ہے، ذکر و اذکار کا ہے، کیونکہ ہم تو پیدا عبادت کے لیے کیے گئے، نیک اعمال کرنے کے لیے گئے تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، اور نیکیاں کر کے ہم اپنے یعنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جب فتنے آئیں گے تو انسان ان میں مشغول ہو جائے گا، چاہے وہ قتل و خونریزی کا معاملہ ہو، چاہے وہ بات چیت کا معاملہ. آپ خود دیکھ لیں کہ جب فتنے نہیں ہوتے تو ہم سکون سے عبادت کرتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، عبادت سکون سے ہوتی ہے. لیکن جب کوئی فتنہ آتا ہے تو ہر کوئی اپنے گھر کے اندر، باہر، دکانوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ پر اسی کی چرچا، اسی کے بارے میں بات چیت. آدھے لوگوں کو اچھا برا بولا جاتا ہے، کچھ لوگ کچھ کو برا کہتے ہیں. ٹولیاں، تفرقہ، کوئی کسی پارٹی کی طرف، کوئی کسی کی پارٹی کی طرف، نہیں فلاں غلط، فلاں اچھے. یہ مشورے، یہ بات چیت گھر سے لے کر کے باہر مارکیٹ تک، بازار تک، دکان تک، مسجد تک. اور جو اچھائی کا معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی غیبت اور چغل خوری اور برائی، یہ فتنے ہیں.
اچھا انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. ان فطروں کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں بادرو کا لفظ ہے، مبادرہ یعنی جلدی کرنا، یعنی نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی خیر کا کام یا نیکی کا کام ہے، چلو بعد میں کریں گے، اگلے ہفتے سے کریں گے، اگلے مہینے سے شروع کریں گے، فلاں بہت اچھا کام ہے اگلے مہینے سے شروع کریں گے. کوئی بھی نیکی اور خیر کے کام میں شیطان کی یہ ایک یعنی انسان کو نیکیوں سے دور کرنے کے لیے سستی، کاہلی، غفلت، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، عمر پڑی ہے، بعد میں شروع کر دینا. تو نیکی کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا ہے. نیکی کے معاملے میں ہمیں جلدی کرنا ہے. ایک تو زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کب آ جائے. تو ایسی صورت میں موت کے آنے سے پہلے ہمیں نیکی میں سبقت کرنا ہے. اور یہاں حدیث میں کہا گیا فتنوں کے آنے سے پہلے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے جو ہے نیکی کرنے میں جلدی کرو. اچھا یہ فتنے کیسے ہوں گے؟ قطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح یہ چھا جائیں گے. اندھیروں کو ہم دیکھیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو شروع میں تھوڑی سی روشنی کے ساتھ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا پورے طور پر اندھیرا نہیں ہو جاتا، بلکہ ابتدا میں آپ دیکھیں مغرب کے وقت جب اندھیرا چاہتا ہے، جب سورج چھپ جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو ابھی تھوڑا سا اجالا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد اور تھوڑا وقت گزرتا ہے اور تھوڑا دھیرے اندھیرا ہوتا ہے. پھر اور جیسے وقت آگے بڑھتا ہے مکمل طور پر اندھیرا چھا جاتا ہے. فتنوں کا معاملہ بھی یہی ہے. فتنے جب آئیں گے تو یہ پے در پہ، یعنی جب کوئی ایک فتنہ آئے گا تو وہ فتنے کے بعد اور مزید فتنے آتے جائیں گے. بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تشبیہ دی بارش کے قطروں سے. بارش کے قطرے کیا؟ بارش برستے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو ابتدا میں چھینٹے پڑتے ہیں نا، تھوڑے سے چھینٹے پڑتے ہیں، اس کے بعد دھیرے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتی ہے، دیکھتے موسلا دھار بارش. فتنے بھی ایسے ہی پہلے ابتدا میں تھوڑے سے فتنے ہوں گے، اور یہ فتنے ہوتے آگے بڑھتے بہت زیادہ ہو جائیں گے. ایک روایت کے اندر بارش کا لفظ ہے بارش کے ٹکڑوں کی طرح، ایک روایت میں سمندر کی موجوں کی طرح، سمندر کی لہریں، سمندر کی موج. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سمندر کی لہریں ابتدا میں دور سے جب دیکھتے ہیں سمندر میں تو دور سے لگتا ہے کہ تھوڑی سی لہر آ رہی ہے، لیکن جب وہ تیزی سے آتی ہے آتے معلوم ہی نہیں پڑتا. جو سمندر کے کنارے پر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو عام پانی ہے، موج ہے، بس خوش ہو کر کے ہم خوشی، یعنی ایک خوبصورت منظر جو ہم کو نظر آتا ہے ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اچانک آ کر کے وہ ڈوبو کے لے کے چلی جاتی. اس طرح کے کئی واقعات گزشتہ سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری کی پوری فیملی گھومنے پھرنے کے لیے گئی، سمندر کے کنارے فوٹو کھینچا رہے ہیں، ایک ہنسی مذاق کا ماحول چل رہا ہے کہ اچانک سمندر کی لہر آئی اور سب کو ڈبو کے لے کے چلی گئی. اس کی مثال دی اللہ کے اس میں. فتنوں کا معاملہ ایسا ہی، ابتدا میں ہم کو محسوس نہیں ہوتا، ارے یہ تو عام فتنہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن انسان اس میں مبتلا ہوتے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے رسول نے ایک اور تشبیہ دی ہے، کل حصیر عودن فتنوں کی مثال کس سے دی؟ چٹائی سے. چٹائی میں آپ دیکھیں کہ چٹائی کی جو کاڑی ہوتی ہے جس سے چٹائی بنتی ہے وہ ایک کاڑی نکل جاتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں تو بچوں کو دیکھیں گے جب کھیلنے والے بچے ایک کھینچ دیا تو ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پوری چٹائی. یہ مثال دی اللہ کے رسول نے فتنوں کی کہ ایک فتنہ جب آئے گا تو اس کے بعد یک کے بعد دیگر ہے، ایک کے بعد ایک اور فتنہ آئے گا. فتنے اس قدر خطرناک ہوں گے کہ حدیث کے اندر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں انسان جب ان فتنوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاذہ مہلکتی، یہ بس ختم، اب یہ مجھے ہلاک کر دے گا، برباد، یعنی یہ بہت خطرناک فتنہ ہے جو مجھے میری ہلاکت کا سبب بن جائے گا، مجھے ہلاک کر دینے والا فتنہ ہوگا، اور اس کے بعد اس سے وہ نکل جائے گا. لیکن ایک اور فتنہ
جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اور اس کا مشاہدہ ہم نے کیا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ آگے چل کر کے جب ہم دیکھتے ہیں انتہائی خطرناک. کوئی بھی ایک فتنے کی مثال آپ اپنے آپ دیکھیں. مثال کے طور پہ بچوں کی تربیت کس سلسلے میں، یہ بھی اولاد بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے. اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی اور اس کو ہم نہ سمجھے تو یہ آگے چل کر کے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. اب انسان محبت میں اپنے بچوں کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی کوئی غلط کام کرتے ہوئے بچے کو دیکھا، مثال کے طور پہ چوری کرتے ہوئے دیکھا، بچہ ہے، چھوڑ دیا، ڈانٹا نہیں، پیار محبت. اب یہی بچہ آگے چل کر کے اور بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور بعد میں جب وہ بڑے ہو کر کے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تو اس وقت اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے اسے ابتدا میں سمجھایا ہوتا، روکا ہوتا، سختی کی ہوتی، مارا ہوتا. کیوں؟ یعنی کوئی بھی چیز جب ابتدائی مرحلے میں ہم اسے نہ سمجھیں تو آگے چل کر کے وہ ہمارے لیے بڑا فتنہ بن جاتا ہے، جس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو فتنہ اسی روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں ذکر کیا کہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے دین بیزاری کا فتنہ، جس میں انسان اپنے دین کا سودا کر دے. اور قیامت کے قریب یہ چیز ہونے والی ہے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا. اتنا تیزی سے اس کے ایمان کا سودا ہو جائے گا. آپ اس سے اندازہ لگائیں اور یہ حدیث کو سامنے رکھیں اور آج کے حالات کو، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ موجودہ دور کے فتنے، آج کے حالات کو آپ سامنے رکھیں. میں مثالیں کچھ آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا. اس حدیث پہ غور کریں. پہلے مسلم کی روایت، صبح کے وقت بندہ کیا ہوگا؟ ایمان والا. شام ہوتے تک کیا ہو جائے گا؟ کافر. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. شام کے وقت بندہ مومن ہوگا اور جب صبح کرے گا، صبح کا سورج دیکھنے سے پہلے، صبح کرنے سے پہلے وہ کیا ہو جائے گا؟ صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. کیا اتنی تیزی سے وجہ کیا ہے؟ آخر کے لفظ یبیع دینہ بعرض من الدنیا. چند دنیا کے ساز و سامان کے عوض وہ اپنے دین کا سودا کر دے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا. یبیع دینہ، دین کو بیچے گا. کس کو بیچے گا؟ وہ دین کو. کس کے بدلے میں؟ دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، عورت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے. کئی مسلمانوں کی مثال آپ دیکھ لیں جو دین سے دور ہیں. گھر کا ماحول نہیں تھا، دینی ماحول نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، علماء کی صحبت نہیں تھی، دوستی تھی ان کی کفار سے، مشرکین سے. دوستی کرنے میں منع نہیں ہے، لیکن اس کے دین کا اثر ہم پر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اثر اس پر ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے دین پر آئے. تب تو دین دوستی کا فائدہ ہے. ہمارا کوئی پڑوسی کافر ہے، ہم اس سے دوستی کرتے ہیں تاکہ اس کو دین کے قریب کرے، یہ تو ہمارے لیے ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلے ہمارے پاس دین ہونا چاہیے، تب تو ہم کو اس کو دین کی تبلیغ کریں گے. مسئلہ یہ ہے جہاں بھی ارتداد کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی دین سے پھر جانے والوں کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ سب سے بڑی کمی جو دیکھیں گے وہ دین کی کمی. نماز نہیں پڑھتا تھا، دینی معلومات ہی نہیں تھی اس کے پاس، بلکہ اس کی تعلیم بھی غیر مسلموں کے ساتھ ہوئی تو وہ سمجھتا تھا کہ یہی صحیح ہے. نام کا مسلمان تھا، ماں باپ نے محنت نہیں کی دنیا کمانے کے چکر میں. اور ایک وقت آتا ہے کہ جہاں اس کا پورا ذہن، پورا دماغ اس کا بدل جاتا ہے. اور اگر سامنے والی کوئی خوبصورت لڑکی ہو غیر مسلم، چاہے وہ ہندو مذہب سے ہو یا عیسائی مذہب سے ہو، سکھ مذہب سے یا کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ اسے اس شرط پر نکاح کی دعوت دیتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی، نکاح کروں گی اگر تم میرے مذہب میں آ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پیسے بھی ہو، دولت بھی ہو، تو یہ جو نوجوان، جو ایک طرف عورت بھی ہے جو کہ فتنہ ہے، دوسری طرف مال کا فتنہ بھی ہے، یہ سارے فتنے مل کر کے اس کے پاس آئے اس کے دین کا سودا کرنے کے لیے، اور اس نے آسانی سے قبول کر لیا.
اتنا اچھا آفر، دنیا بھی مل رہی ہے، دولت بھی مل رہی ہے. یہ مردوں کی بات بتا رہا ہوں، لیکن عورتوں کا معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس سلسلے میں آپ گزشتہ چند سالوں کی رپورٹس دیکھ لیں اخبارات کی، بلکہ پچھلے 2 سال پہلے کی بات جو مجھے یاد ہے کہ یہیں پر سکندر آباد میں آپ یعنی وہاں پر جو کورٹ پر آپ دیکھیں اس کے باقاعدہ لسٹ جاری کی گئی تھی، جس میں کئی مسلمان لڑکیاں نام مسلمان جن سے شادی کر رہی ہے وہ غیر مسلم ہیں. اب یہ جو لڑکیاں ہیں جو مسلمان نام ہے، مسلم لڑکیاں ہیں، وہ جا رہی ہیں غیر مسلموں سے شادی کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یا تو کالج میں دوستی کا معاملہ ہے جو ابھی آپ آج کل ہم بہت دیکھتے ہیں، یا پھر جاب، غیر مسلموں کے ساتھ جاب کر رہے ہیں، گھر سے تو برقع پہن کے نکل رہے ہیں. اور یہ بات مجھے خود کمپنی میں کام کرنے والے نوجوان مسلم نوجوانوں نے بتائی کہ لڑکیاں گھر سے برقع پہن کر کے حجاب کے ساتھ نکلتی ہے اور کمپنی میں آ کر کے حجاب وغیرہ سب نکال دیتی ہے. ان غیر مسلموں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہے، بات چیت بھی ہے، دوستانہ تعلقات بھی ہے، سب. ماں باپ تو وہاں کوئی دیکھنے والے نہیں، ان کو تو مہینے کی تنخواہ آ رہی ہے، باپ کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں گھر چل رہا ہے. یہاں دیکھیے کس قدر سنگین معاملہ. یہی ہے یہ بھی دین بے عرض من الدنیا. یہاں صرف ایک ہماری خاندان کی لڑکی نہیں گئی، ایک پورا خاندان چلے گیا، اس سے پیدا ہونے والی پوری نسل چلی گئی. اب بتائیے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہے؟ یہ ایمان کا فتنہ ہے. دوسرے فتنے جو ہے وہ مال کے، دولت کے، جہاں کچھ کمی اگر ہم ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ کچھ کم ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ جس میں انسان کا ایمان چلا جائے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. وہاں پر اس کو لالچ بھی دی جاتی ہے. یہیں پر مسجد یعنی چلکڑ کی جو مسجد ہے، یہاں پر میں امامت کرتا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ 2 لوگوں کو سمجھانا ہے، آپ تھوڑا وقت دیجئے. وہ لے کر کے آئے. انہوں نے بتایا کہ مسلمان جو غریب مسلمان ہیں، کچھ عیسائی ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں، اور مالی مدد کرنے کے عوض ان سے صرف اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اتوار کے دن، سنڈے کے دن ہمارے چرچ میں آ کے بیٹھنا ہے، آپ برقعے میں رہو، آپ سے کوئی زور زبردستی نہیں، کچھ نہیں، صرف آ کر کے جیسے ہمارے پاس جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، پادری وہاں پر سنڈے بیان جو دیتے ہیں، تقریر جو کرتے ہیں، اسے سننا ہے. یہ خود انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ایک مسلمان جو پہلے مسلمانوں میں تھا اور تقریر وغیرہ کرتا تھا، کچھ پیسوں کے عوض اس نے اپنا دین بدل لیا، عیسائی بن گیا وہ، اور اب وہ وہاں کے پوری سوسائٹی کے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور ہر ایک بندے کے بدلے میں اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اس نے بتایا. اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو لانا اور وہاں چرچ میں بٹھانا. اس میں ایک عورت اس کا گھر تک بنا کے دے دیا ان لوگوں نے. اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ کس پیمانے پہ کام کر رہے ہیں اور ہم کہاں پر ہیں. ہمارے مسلمانوں میں کیا اس طرح کچھ کام ہو رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے؟ کسی جو یعنی اسلام میں ایک دیکھیے زکوٰۃ کی ایک قسم میں تالیف قلب ہے، مؤلفت قلوبہم، دلوں کو، یعنی ایسے مسلمان جو اسلام ابھی قبول کیے ہیں ان کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کرنا تاکہ پھر سے کفر کی طرف نہ چلے جائے. اب دیکھیں مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے یہ مسلمان کفر کی طرف جا رہے ہیں. یہ میرا ایسا بھی نہیں ہے کہ سنی سنائی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ عینی مشاہدہ. انہوں نے خود آ کر کے مجھ سے بات کی. بزرگ جو ماشاءاللہ کرتا پیجامہ پہنے ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، اور میں نے ان سے عمر ان کی پوچھی تو تقریباً 62 ایج ہے. میں نے ان کو سمجھایا کہ وہ بہت افسوس بھی کرنے لگے، رونے لگے. میں نے کہا کہ آپ سوچئے کہ آپ ان سے اتنا متاثر ہو گئے کہ آپ وہ سب کچھ یعنی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر اتنا قرضہ تھا، قرض داروں کا ایک ہجوم، اور میں مجبوری میں وہاں چلے گیا اور ان سے میں نے پیسے لے لیے. ذرا سوچئے کہ کس حد تک یہی معاملہ مسلمانوں کے اندر قادیانی جماعت کا ہے. قادیانی جماعت بھی ایسی کرتی ہیں. وہ لوگ بھی مرزائیت، تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں،
غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جو نبی مانتے ہیں، آخری نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کو نبی ماننے والے، تو یہ لوگ بھی آتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں کہ بھئی آئیے ہمارے، اگر یہ ہو گئے تو ہم تمہاری شادی کرا دیں گے، تمہیں اتنی دولت دے دیں گے، اتنا بنگلہ بنا دیں گے، یعنی یہ سب چیزیں. تو یہ ہر آپ دیکھیں کہ کتنا آسان ہو گیا ہے. تو وہ جن کا ایمان کمزور ہے، جو مالی طور پہ پریشان ہے، یا خاص طور پر وہ لوگ جن کو ایمان والوں نے، مسلمانوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. یہ بھی بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں سے لوگ دور ہونے کی ایک بڑی وجہ، مسلمانوں میں ایسے لوگ جو دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اور لوگوں سے قرض کے طور پہ پیسہ لیتے ہیں، مدد کے طور پہ پیسہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس سے بھی لوگ متنفر ہو رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی دین او بیارضی من الدنیا، دنیا کی چند چیزوں کے عوض کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں. تو فتنے بہت زیادہ ہیں. تو اب ان فتنوں کے سے مقابلے کے لیے، یعنی دوسرے فتنے آپ اس میں ملا لیں، جیسے کہ میں نے ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ ایک تو دولت کا فتنہ ہے جو ابھی مال اور مال دونوں اعتبار سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر امت کے اندر ایک نہ ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو عمومی طور پر امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے. اب آپ دیکھیں اس کا تعلق مال کے ذریعے سے ہمارے دین کا سودا کیا جا رہا ہے. تو جہاں بھی کوئی ہمیں آفر کرے، ایسا آفر جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو، فوراً ہمیں متنبع ہو جانا ہے کہ یہ دنیاوی طور پہ، وقتی طور پہ میں مال تو لے لوں گا اس سے، لیکن میری زندگی کا کیا بھروسہ. وہ جو چچا ہے، میں نے ان سے یہی بات کہی جو 60-62 سال کے، کہ آپ نے اس سے پیسے لے لیے اور فوراً آپ کی موت ہو گئی، تو آپ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ ارتداد کی صورت میں کفر کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے تو جنت حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم. یہ کیسا سودا؟ آپ زندگی پر آپ نماز کی پابندی کرنے والے، مسجدوں سے جڑے رہے، اور آپ اس عمر میں آ کر کے آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں. عیسائی اگر آپ کو بلا رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کفر کا عقیدہ، ایسا عقیدہ کہ جس سے زمین پھٹ پڑے، آسمان گر جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ. سورہ اخلاص، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو فتنہ مال، سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ. مال کے ذریعے سے کس طریقے سے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک تو مال حاصل کرنا، کمانا. انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام. اور یہ قیامت کے قریب ہوگا. لیاتی علی الناس زمان، قیامت کے قریب ایک وقت، ایک موقع، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان مال لا یبالی المرء، آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے حلال طریقے سے کسب من الحلال ام حرام، کیا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی. بس آنے دو، کمانے دو، جمانے دو، بیوی بچوں کے لیے حلال طریقے سے، حرام ان کی ضروریات پوری نہیں چاہیے. تو یہ بھی فتنہ ہے. پھر اس کے بعد تو اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں مال سے محبت کو کم کرنا ہوگا، دنیا کی محبت کو ختم کرنا ہوگا. اس سلسلے میں وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر قومیں تم پر حملہ کر دے گی، تم پر غالب آ جائے گی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، انتم کا گھوسا اس سیل، سمندر کی جھاگ کے مانند تمہاری، یعنی تعداد میں تم بے شمار ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی مانند
کوئی حیثیت نہیں. وجہ پوچھی کیوں اللہ کے رسول؟ تو کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے. وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ یہ وہن کیا ہے؟ تو کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اب آج دیکھیں آپ کہ حرام طریقے سے مال جمع کرتے کرتے انسان کی عمر 70 سال بھی ہو جاتی ہے، 80 سال بھی ہو جاتی ہے، تب بھی وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا. اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اسے ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہے. نہیں، ابھی بھی مجھے اور کمانا ہے اور جمانا ہے اور بڑا بننا ہے اور سردار بننا ہے. تو یہ مال کا فتنہ ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ابھی میں نے جیسا کہ ذکر کیا، عورت کا فتنہ مردوں کے لیے. اور اس فتنے کو آج سب سے یعنی بہت مزین کر کے پیش کیا گیا. چاہے آپ دیکھ لیں، اشتہارات دیکھ لیں، اخبارات اٹھا کر کے دیکھ لیں، نیوز چینل دیکھ لیں، ہر طرف عورتوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ عورتیں کیا کریں، یعنی مردوں کو مائل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے عورتیں قیامت کے قریب یعنی ایسی میں نشانی اللہ کے رسول نے دو صنفانی، دو قسمیں ایسی ہوگی لم ارا، ابھی تک میں نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی بعد میں آئے گی. وہ دو نشانیاں، ایک تو وہ ہے جو کوڑا جن کے ہاتھ میں ہوگا، لوگوں کو ماریں گے یعنی ظلم و زیادتی کریں گے. اور ایک نساؤن کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مائل ہونے والی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اونچے ہوں گے، بختی اونٹ کے کوہان کے مانند. دیکھیں گے کہ آپ عورتیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بالوں کو اپنے سر پر کس طریقے سے، یعنی تاکہ لوگوں کی نظر ان کی طرف اوپر جائے. یہ جان بوجھ کر کے وہ اس طرح کرتی ہے تاکہ خود بھی مردوں کی طرف مائل ہو اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو یہ عورتوں کا فتنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترکت بعدی ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا. یعنی مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت کا فتنہ ہے، اور بہت آسان طریقے سے اس کو مزین کر دیا گیا. اور آج ابھی میں نے مثال دی کہ کس طرح عورتیں ہماری جو گھر کی خواتین ہیں مسلمان، وہ مردوں کی طرف یعنی یہ جو جا رہی ہے ارتداد کا فتنہ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ لڑکے بھی مائل ہو رہے ہیں عورتوں کی طرف. تو اس میں دینی تربیت بہت ضروری ہے، علم سے آراستہ کرنا پیراستہ کرنا بہت ضروری ہے. ہماری بچیوں کو دینی علم سکھانا، اور خاص طور پر تقوی، اللہ کا ڈر، اور یہ بات کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ بتانا بہت ضروری ہے. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے، اور اس سے پہلے بھی جو فتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے ایک تو ایمان مضبوط ہو ہمارا. جتنا ایمان کمزور ہوگا ہم فتنوں میں مبتلا ہوں گے. تو سب سے پہلے ایمان مضبوط. صحابہ کے دور میں بھی فتنے بہت آئے، ان فتنوں میں وہ کیسے جمے رہے؟ ثابت قدمی، ایمان مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے مقابلہ کیا. مال کی، دولت کی حرص، شہرت کی، اور اسی طرح جو ہے لالچ، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا. اس کے باوجود بھی منافقین کی وجہ سے یہود و نصارہ جو ہے ان کی سازشوں کا شکار ہوئے، مسلمانوں میں آپس میں اختلافات ہوئے، بڑے بڑے فتنے ہوئے. لیکن ان فتنوں میں بھی بہت سارے صحابہ جو ہے انہوں نے درمیانی راہ اختیار کی اور دونوں طرف نہیں گئے. تو فتنوں کو کے اعتبار سے سب سے پہلے یہی چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ فتنہ جب ہو تو اسے ہم پہچانیں. ایک مرد جب کوئی عورت اس سے پیار محبت سے بات کر رہی ہے تو سمجھ جائے یہیں سے، یہ ابتدائی میں، کہ یہ اب فتنے کا آغاز ہے. کہ وہ اگر آپ کو بھائی کہہ رہی ہے تو آپ اس کے حقیقی بھائی تو نہیں ہو جاتے کہ چلو یہ تو میری بہن ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. اس سے جو آپ سے جس حد تک بات کرنا ہے، یعنی جسے ضرورت بھی پڑ گئی تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. عورت کی باتوں میں لچک نہیں ہونی چاہیے، بے ضرورت بات نہیں ہونی چاہیے. آج سوشل میڈیا کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور موبائل کا فتنہ، اور جتنے فتنے آ رہے ہیں وہ کس کے ذریعے سے آ رہے ہیں؟
سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں تک. اب آج دیکھیے کتنا آسان ہو گیا ہے. ہماری جو بیٹیاں اتنی آسانی سے ان کے چنگل میں نہیں جا رہی ہے. کیسے جا رہی ہے؟ موبائل کے ذریعے سے. بہت آسانی سے نمبر مل جا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں نہیں پتا لیکن غیر مسلم ان سے یا تو مسلمان بن کر کے بات چیت کر رہے ہیں یا پھر اور کسی طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں, محبت کے جال میں پھنسا رہے ہیں. لو ٹریپ, بھگوا لو ٹریپ ایک سنے, اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لو جہاد اور اس طریقے سے اصطلاحات نکالی گئی, لیکن حقیقت میں مسلمان لڑکیاں زیادہ ان کے دام فریب میں مبتلا ہو رہی ہے. آن دا ریکارڈ یہ باتیں ہیں. آپ دیکھیں جا کر کے, آپ کسی بھی اخبارات وغیرہ میں دیکھیں یا جا کر کے پولیس اسٹیشن میں پوچھیں یا وکیل سے پوچھیں تو آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جائے گی. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے تو ہو ہی رہے ہیں چاروں طرف اور یہ ہوں گے. ان فتنوں کو ہم روک نہیں سکتے آنے سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب فتنے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیاں ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, تظہر الفتن, فتنے عام ہو جائیں گے, ظاہر ہو جائیں گے, اور یکثر الحرج, اور حرج سے مراد القتل, قتل و خوریزی عام ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے حالات دھیرے دھیرے کتنے مشکل حالات, نفرت اس طرح دلوں میں ڈال دی گئی کہ جو ہے مسلمانوں کے لیے پریشانی ہر قدم پر. تو ایسی صورت میں قتل و خوریزی بھی عام ہے. ایسی صورت میں بچنے کا ایک راستہ جو ہمارے لیے سلف صالحین کا جو راستہ تھا کہ سب سے پہلے فتنے کو سمجھیں اور فتنے میں ہم مبتلا نہ ہو, اس کی دعا. فتنے سے بچنے کے بھی اور بھی اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا, لیکن سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی مدد. جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی تب تک ہم فتنوں سے بچ نہیں سکتے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن, اے میرے صحابہ اللہ سے ان فتنوں سے پناہ طلب کرو. اور اس کے بعد صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, ہم اللہ سے فتنوں کی سے پناہ طلب کرتے ہیں, وہ فتنے جو ظاہر ہو چکے اور وہ فتنے جو ظاہر نہیں ہوئے, جو باطن ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی. وہ دعا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کہ میں جو ہے تجھ سے نیکی کے کرنے کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما, میں نیکی کروں, برائی اس کو چھوڑ دوں, اور حب المساکین, مسکینوں سے محبت, غریبوں سے محبت. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور اللہ جب بھی تو کسی فتنے کا ارادہ کرے, فتنہ کوئی نازل ہونے والا ہے, اترنے والا ہے, مجھے بغیر فتنے میں مبتلا کیے ہوئے مجھے وفات دے دے. یعنی میں فتنے میں مبتلا ہوں, اس سے پہلے میری وفات ہو جائے. تو ہمیں کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے, تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں, بلکہ فتنے سے بچنا چاہیے, اس سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو پناہ طلب کرنے کے لیے کہا گیا کہ فتنے سے بچو, بچتے رہو, پناہ مانگو اللہ سے. تو ایک تو ہمیں ہمیشہ کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا, ہمارے بچوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو فتنوں سے بچا. اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے فتنہ مسیح دجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا جو سکھائی, اس میں فتنہ من فتنہ مسیح دجال, دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کو کہا گیا. اور اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں, اس کی ابتدائی 10 آیتیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من الدجال, عصم من فتنۃ الدجال, وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. تو ہمیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرنے کے لیے کہا گیا. کیوں؟ تاکہ دجال کے فتنے سے بچے. اور ہر نبی, کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرانے ہو. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. تو اس کے لیے, اس سے تو ہمیں پناہ طلب کرنا ہی ہے, لیکن اس سے پہلے قیامت کے قریب قریب جتنے فتنے ظاہر ہوں گے, ان فتنوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے. تو تقویٰ
اگر ہم اس کی تعلیم ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دیں گے تو فتنوں سے بچ سکتے ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بہت اہم ہے تقوی. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مشہور جو روایت ہے, بڑی سی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی, ایسی نصیحت کہ جتنے بھی سامعین تھے سننے والے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ذرفت من العیون وجلت من القلوب, دل کانپ گئے, آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کان ھذا موعظۃ مودع, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ ہے یا آخری تقریر ہے. سب رونے لگے, آنکھیں اشکبار ہو گئی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں وصیت کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی, تقوی کی وصیت کرتا ہوں. کیونکہ تقوی جو ہے یہ ایسی چیز ہے, اگر ہمارے اندر ہے تقوی ہے تو یہ چیز آپ کو سارے فتنوں سے بچا بھی لے گا اور نکلنے کا راستہ بھی اللہ بتائے گا. کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. کسی فتنے میں ہم مبتلا ہو گئے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہے, اللہ سے کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا تو اللہ رب العزت اس فتنے سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے گا, راستہ ہمیں بتا دے گا. تو سب سے پہلی چیز جو اختیار کرنا ہے ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ ہے اللہ کا ڈر, جو اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی. دوسری ہے کہ اجتماعیت کو ختم نہ ہونے دے, اختلاف انتشار. کیونکہ جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے تو فتنے میں کیا ہوتا ہے, پارٹیاں بن جاتی ہیں, ایک پارٹی ادھر, ایک پارٹی ادھر, ایک پارٹی ادھر, ایک ادھر. اب ادھر غیبت ہو رہی ہے فلاں کے خلاف, وہ فلاں کے خلاف, فلاں کے خلاف. تو جو امیر ہے, جو ہماری قوم کا بڑا ہے, جو لیڈر ہے, اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا. تو ایک تو تقوی اللہ والسمع والطاعہ, سننا اور اطاعت کرنا. آپ دیکھیے کہ ابھی جو فتنے ہو رہے ہیں اس میں, اور یہ اس زمانے سے بھی کہ جو یہ در پردہ یعنی مسلمانوں کے اندر آ جاتے ہیں اور امیر کے خلاف کر دیتے سب کو, امام کے خلاف, خلیفہ کے خلاف. پیچھے سے یہ لوگ چپکے چپکے سے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے 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 جو ہے فتنے اور فساد ہر طرف رونما ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگرچہ کہ تم امیر کو ناپسند کرو, وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا, کوئی کالا کلوٹا غلام ہی تم پر حاکم کیوں نہ بنایا جائے, امیر کیوں نہ بنایا جائے, اس کی بات سنو, اس کی اطاعت کرو. کیوں؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کیونکہ میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, تو تم میری سنت کو لازم پکڑ لو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا. تو ایک فتنہ تو جو اختلاف اور انتشار, تو ہمیں تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے, اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹنا نہیں ہے. کہ مسلمان جب چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ جائیں گے تو کفار اور مشرکین کے لیے آسان ہو جائے گا ان کو اپنا لقمہ بنانا, ان کو اپنا نوالا بنانا, آسانی سے حملہ کریں گے, بات ختم. لیکن وہاں اجتماعیت رہے گی تو پھر ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی, طاقت نہیں ہوگی. آج جو مسلمان مار کھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر جو یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ مسلمانوں میں اتحاد ہی نہیں ہے. اچھا اتحاد ہو کس بنیاد پر؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کتاب اللہ کو, سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے, کتاب و سنت کو تھام لے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جب تھام لیں گے تب اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا. تو یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے لیے. اور جہاں پر ہم کتاب و سنت سے دور ہوئے, ختم, بات ختم ہو گئی. پھر فلاں بڑے ہمارے, وہ فلاں بڑے جس نے نبی کے راستے کو چھوڑا, ان کے لیے پھر بہت 10 قسم کے لوگ, 20 قسم کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اچھا ہر کوئی اپنی طرف بلائے گا. تو جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایتی کے اندر ہے
کہ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے دائی گمراہی دائی پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. ان سے بچنا ہے. تو سب سے بڑی جو چیز ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے سلف صالحین جن کو اختیار کرتے تھے وہ ہے علم نافع، نفع بخش علم. سلف صالحین کا طریقہ اختیار کیا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے اور ان کے علم کو حاصل کیا جائے. یہ بہت اہم ہے کیونکہ فتنے کا مقابلہ کب کریں گے؟ جب ہم جان پائیں گے کون سا فتنہ ہے. اب آج دیکھیے آپ کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ علماء سے لوگوں کو دور کیا جائے. تو کئی اس طرح کی کلپ آپ کو مل جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر جس میں علماء کا مذاق بنایا جاتا ہے، علماء کا مذاق بنایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو مقرر کے طور پر، خطیب کے طور پر عالم ہوتے نہیں لیکن لوگوں میں عالم کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے. پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک فتنہ ہے موجودہ دور کے فتنوں میں کہ علم کس سے حاصل کریں؟ علماء سے. صحبت علماء کی اختیار کریں، علم ڈائریکٹلی علماء سے لیں. سوال کس سے کریں؟ علماء سے. جاہل مفتی، یہ جاہل مفتی جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کے اندر بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے کہ عالم ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ بھائی فلاں بہت اچھے مقرر ہے تو یہ ان سے جل رہے ہیں، حسد کی بنیاد پر ایسی بات کریں. حسد کس بات کا؟ یہ حدیث کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے گا، علم ختم ہو جائے گا. علم ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت علماء کو وفات دے دے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کی جگہ پر جو جاہل ہوں گا ان کو سردار بنا دیا جائے گا. فَأَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَأَفْتَوْا فَضَلُّوا، پھر ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا بغیر علم کے، یہ فتویٰ دیں گے. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ حدیث کے لفظ ہے، حدیث کے الفاظ کہ ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا، یہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس سلسلے میں موجودہ دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. ہمارے بچوں کو علم کے ہتھیار سے لیس مسلح کرنا ہوگا، تبھی وہ فتنوں سے بچ سکیں گے. تو دعا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اسی طرح علم نافع حاصل کرنا ہے. اور سب سے اہم چیز ہے اللہ کی طرف لوٹ جانا، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اپنے اعمال. یہ فتنہ جو ہے ایک طرح سے عذاب بھی ہے، عذاب کے طور پر اللہ رب العزت ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں ہم اپنے بدعمالیوں پر غور کریں کہ میں گنہگار ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس فتنے میں مجھے مبتلا کیا ہے. لہٰذا توبہ کریں، استغفار کریں، توبہ کریں اور جو ہے ان فتنوں کی باریکی کو سمجھیں. خلاصہ کلام آخر میں خلاصے کے طور پر میں باتیں بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. سب سے پہلے دین سے بیزاری کا فتنہ جس کو ہم کہیں گے ارتداد کا فتنہ، اس فتنے سے بچنے کے لیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، توحید راسخ ہونی چاہیے اور مزید علم حاصل کریں. قرآن کو لازم پکڑ لیں، قرآن کا علم حاصل کریں روزانہ. یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا قرآن سے تعلق بس صرف رمضان کے تک رہ گیا ہے. جب ہم قرآن کو سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر فتنوں میں مبتلا ہوں گے. آپ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اپنے دین کا آغاز قرآن سے کریں. فجر کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا ہی صحیح پاؤ پا رہا ہے آپ قرآن پڑھیں، اس کے بعد آپ حدیث کو پڑھیں. اسی طرح آپ جو ہے علم ہفتہ میں ایک ہی دن کیوں نہ ہو، کوئی دن خاص کرے، علماء کی صحبت اختیار کرے، ان سے کچھ سیکھیں. خاص طور پر فقہ الفتن، فتنوں کے بارے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ تاکہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. اسی لیے فتنوں کے بارے میں جتنی زیادہ حدیثیں آپ دیکھیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، ہمارے بچے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. کیا کریں گے ہم اپنے گھر کے اندر ایک دینی ماحول بنائیں گے، چاہے آدھے گھنٹے ہی کیوں نہ ہو، ہم بچوں کو لے کر کے بیٹھیں گے. یہ اس سے آپ اپنے آپ کو دور کریں.
گھر میں کم سے کم عشاء کے بعد یا ایک وقت رکھیں کہ اس دن اس وقت کے لیے ہم موبائل نہیں پکڑیں گے اور کتاب لیں گے، کتاب لے کر کے ہم اپنے بچوں کو تھوڑا ہی صحیح پڑھ کر سنائیں گے، بچوں سے سنیں گے. یہ ڈیلی کا معاملہ، ایک آدھے گھنٹے کا. کوئی بھی بہانہ نہ بنائے کہ مجھے وقت نہیں مل رہا. غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے زندگی کو، اور مشغولیت کے آنے سے پہلے خالی وقت کو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو، اور یعنی غریبی کے آنے سے پہلے دولت کو. اس دولت کا جتنا صحیح استعمال کر سکتے کریں. کب فقر و فاقہ آ جائے، مہنگائی بڑھ جائے، نوکری چلی جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. صحت و تندرستی ہے، کب بیمار ہو جائے، بستر پہ ہو جائے، اس سے پہلے جب تک ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا سکتے ہیں، بلائیں. غنیمت سمجھے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت کا فتنہ عظیم فتنہ ہے اس امت کا. اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اس کے لیے دولت کی جو محبت ہے اسے کم کریں، صدقہ و خیرات کی عادت ڈالیں. غریبوں کی محبت، جو اللہ کے سو دعا کی کہ مجھے غریبوں اور مسکینوں کی محبت عطا فرما. کسی غریب کو دیکھ کے جھڑکے نہیں، ان کو قریب کریں، ان کو مال، ان کو کھانا دے، ان کو پیسے دے جتنا ہو سکے. کہ اگر اللہ چاہے تو ایک دولت ایک جھٹکے میں ہم سے چھین لے، ہمیں بھی فقیر بنا دے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر فخر کس بات کا، تکبر کس بات پر، غرور کس بات پر؟ اور عورت کا فتنہ بھی بہت بڑا ہے. خاص طور پہ وہ نوجوان جو عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں راتوں میں، بچیں. کوئی دوسری جاب دیکھ لیں کہ آج یہ سمجھیں گے نہیں میں تو بہت متقی ہوں، میں اس فتنے میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا نہ سمجھے. بڑے بڑے دیندار، نیک، نمازی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، ان کی ایمان اور عزت آبرو سب کا سودا ہو گیا. بہت خطرناک فتنہ ہے عورت کا فتنہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اس فتنے سے بچ گیا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان بھی ہوگا کہ کسی خوبصورت، حسین و جمیل، ذات منصب والی عورت نے اسے اپنی طرف بلایا اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. شرمگاہوں کی حفاظت. نکاح کر لیں، نہیں کر سکتا. کئی لوگ 30 سال پوچھتے ہیں، ہم 30 سال 32 سال 35 سال شادی نہیں ہوئی ابھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شادی کرنے میں جلدی کرو. فتنوں سے بچنے کے لیے آج کے دور میں ضروری ہے بچوں کی شادی کرانا. اپنے بچہ ہمارا پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، شادی نہیں کراتے، پھر وہ زنا میں اور مختلف قسم کے برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. بہت ضروری ہے. اسی طرح تو عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور سب سے اہم چیز ہے دین، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. دین کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور مکمل طور پر اسلام میں داخل کر دے. بے حیائی، برائی اور ایمان کو ختم کرنے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت ہمیں وفات دے، موت دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.